الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے سورہ فرقان 26 نمبر پر ہے، قرآن میں شروع کر رکھی ہے، اور ایک ایک آیت قرآن کی، کوئی آیت لے لیں اس کے اندر بے شمار پہلو ہیں، کاش کاش ہم غور کریں۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر جتنا غور کریں گے ایک ایک آیت کے کئی پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں جب ان سب چیزوں کو پڑھتا اور سمجھتا ہوں تو مجھے وہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو کوئی چیز اگر رفت اور ترقیاں عطا کرے گی تو یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور کچھ قومیں اسی قرآن کے سے دوری کی وجہ سے ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ تاریخ پوری انسانی اٹھا کے دیکھیے، جب صحابہ کرام صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو وہ پورے عرب کے گپ اندھیرے چھٹ گئے، روشنی روشنی ہو گئی، پوری دنیا متوجہ ہو گئی۔ اور 9 ہجری 8 ہجری میں دیکھیں کہ کس طرح فتح مکہ کے بعد قبائل آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ چلیں اب ذرا کل میں نے آیت 1 آپ کے سامنے کھولی تھی، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں اور سوچ سمجھ کے بتائیں کہ آیت 1 کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، ہمارے پورے دین کا خلاصہ ہے اس میں، مجھے لگتا ہے دیکھیں، ایسے کہ خلاصہ جیسے ملاصہ اللہ کا مت بتائیں، آپ آیت کی روح بتائیں۔ سر جی نصیحت ہے جو اللہ جی سر اللہ حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ قرآن اور اترا، جو کہ نصیحت ہے کہ جہنم کا راستہ کون سا اور جنت کا راستہ کون سا ہے۔ نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، یہ پوری بات بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے غور کر آپ ذرا میری بات سنیں۔ اب جب میں غور کرتا ہوں تو سب سے پہلی بات جو اس آیت کے اندر موجود ہے، قرآن کی عظمت، اور آیت نمبر 2 میں صفات ہیں اس ہستی کی جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ پہلی آیت قرآن کی عظمت کیسے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ فرقان ہے، یہ اس کی قرآن کی کسوٹی ہے، اس میں حق و باطل کی تمیز واضح کر دی گئی ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ایک ایک چیز کھول کے بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ پر کیوں نازل کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہانوں کے لیے آپ وارننگ دینے والے، انذار کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اگر میں اس کو بڑے غور سے دیکھوں تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، آخری دلیل ہے۔ اگر ہم نے اس دلیل کو نہ مانا تو پھر وہ وعید اور انذار کہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون۔ آیت سے جوڑ کے پڑھیں، سمجھیں، تاکہ پوری طرح بات سمجھ آئے۔ ایک پہلو لے کے اور اس کا پورا سامنا کہ یہ ہم نے سمجھ لیا، نہیں۔ یہاں قرآن ایک بات کہ للعالمین نذیرہ، یہ حجت ہے۔ اب اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا، میں نے اور آپ نے اور جس نے اس پر ایمان لایا ہے، تو وہ
جہنم سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے جہنم کی نذیر بنا کے اللہ نے بھیجا نبی اسلام کو۔ اور اگر دنیا میں آپ حق کو باطل میں تمیز کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ اللہ کی ہدایت کے قرآن اور اس کا نبی، دو چیزیں ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز بتائیں۔ سر یہاں صرف نذیر آیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نذیرن و بشیرن تھے نا دونوں، تو یہاں بشیرن نہیں آیا، نذیرن آیا صرف۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کتنی سخت ہے۔ بات یہ ہے کہ نذیر کن کے لیے ہیں بھلا؟ آپ بتائیں مجھے۔ جو کہ شیطانی اور طاغوتی کام کرتے ہیں۔ جو اس کے خلاف جائیں گے۔ طاغوتی اور شیطانی کی کیا بات ہوئی؟ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، طاغوت بھی شیطان بھی۔ جو اس کو نہیں مانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ کے نبی نذیر ہیں، اس کو جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ اور اگر اس پر عمل کرے گا، اس کے پر ایمان لا کر اس پر عمل کرے گا، تو پھر اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ بشیرہ ہے، خوشخبری ہے۔ تو پھر آٹومیٹیکلی آ گیا۔ جب نذیر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ماننے والا جو ہے، جس نے اس پر یقین کر کے زندگی گزاری، اس کو خوشخبری ہے۔ قرآن پہ دیکھیں، قرآن بندے کو بڑا غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، اور اس دماغ کو اپلائی کرے گا تو ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ سر اب جی اور اب میں نے آپ کو بھیجی ہیں ساری آیاتیں کہ تبارک کن کن صورتوں میں آیا ہے، کن کن آیتوں میں آیا ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر جلدی جی آیا، بتائیں۔ جی جی آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ تبارک اللہ کیوں برکت والا ہے؟ آپ کے پاس آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کی بادشاہی کائنات میں ہے، وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اپنے مخلوق پر کتنے اس کی برکتیں نازل کرتا ہے دنیا میں، جس کا آخرت میں وہ حساب لے گا۔ اسی آیت میں دیکھیں، تبارک الذی نزل الفرقان، کتنی برکتوں والا ہے جس نے یہ کسوٹی انسان کو دے کر اس پر حجت تمام کر دی کہ اب دنیا میں تمہیں حق کو باطل میں تمیز کرنے کے لیے نہ تمہاری خواہشات، نہ تمہاری شہوات، نہ شیطان، نہ طاغوت۔ اب تمہیں جو چیز بتائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو کسوٹی ہے وہ قرآن ہے۔ کبھی سوچیں کہ اللہ نے کن کن پہلوؤں سے ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ قرآن ہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کتاب ہے۔ تو یہ آیتیں آپ نکالیں، اور یہ جب شروع میں آیا ہے نا کہ تب اسی آیت، پہلی آیت میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان، اب یہ برکتوں والی ہستی کون سی ہے؟ وہ ساری آیت آپ کے پاس قرآن میں ہے، موجود ہیں، جو میں نے بھیجی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، اب آ جائیں، پہلی آیت کا تو ہم نے سمجھ لیا، دوسری آیت بڑے غور سے سنیں۔ اچھا، ایک اور بات پہلی آیت کے حوالے سے، سارے نبی جو تھے وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ سارے نبی کیوں بشیر اور نذیر ہیں؟ ہر نبی نے آ کے کہا کہ اگر تم اس پیغام کو جو اللہ میرے اوپر وحی کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو من و ان قبول کر کے زندگی گزاری تو تمہیں جنت انعام میں ملے گی۔ یہ تو تھی بشارت، اور انذار یہ تھا کہ اگر تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے کو اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، اور یہی آزادی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ آزادی میں تم حق کے ساتھ دیتے ہو یا باطل کا۔ اس کو چھوڑو گے تو باطل، اور باطل کا ساتھ دو گے تو۔ اب میں نے آپ کو ساری آیات بھیج دی ہیں قرآن کی، جس میں نبی بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں نا آپ کے پاس؟ جلدی بتائیں ورنہ میں آپ کو بھیج دوں گا دوبارہ، سر لیکن مجھے آپ نہیں کو ملا، سر مجھے جی نہیں ملی، مجھے نہیں ملا۔ سر نہیں ملا وہ ایسا کوئی بھی۔ سر جی یہ پہلے جو آپ نے بھیجے وہ نہیں عجائب آئے۔ ادھر آئے، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کو ادھر آؤ بیٹا،
اس لیے کہ یہ لوگ بھیجتا ہوں نا، یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے. ان پہ اسپیس دے کے ترجمے کی. نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک. بلکہ یہ مبارک کتاب بھی فٹافٹ کر کے اسپیس دے کے ان کو بھی بھیجیں، مجھے بھی دے دیں. اچھا، میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں. خدا کے لیے دیکھیں، اصل قرآن اور انبیاء جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں، جتنا بھی انبیاء آئے ہیں، ان کی بنیادی جو ڈیوٹی تھی وہ بشیر اور نذیر کی تھی. اور اس لیے یہ انبیاء کا جو ساری آیتیں میں بھیج رہا ہوں اسپیس دے کے، جس میں آپ ترجمہ لکھیں گے، آپ ترجمہ لکھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور خدا آپ کو میں منت کرتا ہوں کہ آپ ان کو پرنٹ کرا کے ایک فائل بنا لیں، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ جب ایک آیت آئے گی نا کہ نبی بشیر اور نذیر ہیں، آپ دوسری آیات بھی جو ہیں ان سب کو دیکھ لیں گے، تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتنی اہم بات ہے. کہ اللہ نے تو پوری دلیل اور حجت ہم پر قائم کر دی کہ اگر ہم نے اس قرآن کو نہ مانا، اس کے مطابق زندگیاں نہ گزاری، تو ہمارے لیے انذار ہے. ہمیں خبردار کر دیا گیا کہ جہنم، ابدی جہنم بھڑک رہی ہے، وہ تمہارا مقدر ہوگی. اور اگر مان کے اس پر عمل کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم مطمئن، کہ اس لیے کہ تم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہو، اللہ مصیبتوں پر اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے گا، آسانیوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں شکر عطا فرمائے گا، اور یوں تمہاری زندگی اطمینان سے. بات سمجھ آ گئی؟ میں دونوں بھیج رہا ہوں. ایک مبارک کتاب، اللہ تعالیٰ قرآن کو مبارک کہتے ہیں. وہ آیتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، ذرا آیت سنیے کہ قرآن کیوں مبارک ہے. کتنی بدبختی ہے کہ دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزاریں گے، اور نہ اس کو قرآن پڑھائیں گے، نہ اس کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں گے، اور لیکن یہ کام کریں گے جس کے لیے قرآن ہرگز نہیں آیا. قرآن کتاب ہدایت ہے. اچھا، قرآن کن کے لیے مبارک کتاب ہے، برکتوں والی؟ سنے گا آیت انعام کی چھوٹے ٹکڑے ہیں، بڑے غور سے سنیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے. رب العالمین اس کتاب کے ساتھ کتنا بڑا تعلق، ہم نے نازل کی ہے. مبارکن، بڑی برکت والی ہے، لہذا کیا کرو برکتوں کے لیے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا، اور زندگی میں وہ تقوی کی روش اختیار کرو کہ اس کتاب کے مطابق جو چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ. یہی تقوی ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحم اب کس میں ہے انسان پر؟ دنیا کی رحمتوں کا کب مستحق ہوگا؟ نمبر 1، اس مبارک کتاب کا اتباع کرے اور تقوی کی زندگی گزارے. تقوی کی زندگی کیا ہے؟ اسی کتاب کے احکامات کی پابندی، اور جن سے منع کیا اس سے مکمل اجتناب. اگلی آیت سنیں، سورہ انبیاء. یہ تھی انعام کی 155، آ رہی ہے آپ کے پاس، اور انبیاء کی 50. اللہ تعالیٰ ھذا ذکر مبارک انزلناہ. سبحان اللہ، کاش میں اور آپ عربی سمجھے نا، یقین مانیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. کیوں برکت والی کیا؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے برکت والی؟ انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے. ہم کون ہیں؟ وہ رب ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار، مالک، خالق، رازق، حاکم. اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو فرماتے ہیں افعنتم لہو منکرون، کیا تم اس کتاب کا انکار کرو گے جو برکت والی ہے، جو ہم نے نازل کی ہے؟ اور سورہ صاد کی 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ. ذرا آپ دیکھیں تینوں آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. اب اس کتاب کی عظمت دیکھیں جس کو رب نے نازل کیا ہے. اچھا، یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو اس میں برکت والی کون سی چیز ہے بھلا؟
جلدی بتائیں، یہ کیوں برکت والی ہے؟ سر ہم نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل ڈاکٹر کی ہے، اس میں صاحبہ، انسان کے ڈاکٹر لیے، صاحبہ، وہ میں بتا چکا ہوں. اس میں اس انسان کے لیے اللہ نے نازل، تمام بنائی ہے۔ پلیز جب نہیں پتا تو بات سنیں اور سمجھیں اس کو. وہ اللہ عالم کل ہے، عالم الغیب ہے، اس کا وہ علم کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کے کامل علم کا نتیجہ ہے یہ کتاب، اس لیے اس نے نازل کی ہے، اس لیے یہ برکت ہے. آپ کو وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. کتنی بڑی مہربانی ہے اس ہستی کی کہ جس نے اپنے کامل علم کی بنیاد پر ہمیں یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے. سوچا کریں خدا کے لیے، یہ جلد بازی قرآن کے ساتھ نہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس کا مفہوم سمجھیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 2 پہ کوئی سوال ہو؟ ساری آیت نمبر 1 پہ. نام کے کتاب کو بھی کہا گیا تھا نا فرقان، یہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب آپ غلط آیت پڑھ رہی ہیں. وہاں کتاب سے مراد تورات ہے، قرآن نہیں ہے. نہیں قرآن نہیں ہے سر، پر لیکن فرقان تو یعنی کتاب تو رات بھی فرقان چلائی جاتی تھی. اب آپ دوسری طرف کیوں بات لے جا رہی ہیں؟ جب ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو کتاب، چاہے قرآن، فرقان اس وقت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آخری کامل کتاب تورات اب منسوخ ہو چکی ہے. جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس لیٹسٹ ایڈیشن ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے. اس پر عمل کرنا ہے. اس وقت تورات تھی، اب تورات نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے لیے یہود و نصارہ دونوں کو کہا گیا ہے. آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ رہا کریں تاکہ بات لوگوں قرآن کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، بے شک. اچھا، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 2 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس پر نمبر 1 لکھیں، اتنے ٹکڑے پر. کتاب کس نے نازل کی ہے؟ الذی، وہ ہستی، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے. تو وہی اس لائق ہے کہ اس احکامات اور شریعت کی کتاب نازل کرے، کیونکہ وہ مالک ہے پوری کائنات کا. نمبر 1. نمبر 2، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. نمبر 2، بیٹے کس لیے ہوتے ہیں بتائیں؟ سہارا بننے کے لیے بڑھاپے اور میں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اور یہی کفر کیا نصارہ نے، ایسے ہی ہے. جی سر، بے شک. جی سر. اچھا، نمبر 2 یہ تھا، پہلا تھا اسی کے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، دوسرا اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. نمبر 3، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یہ دروازہ بند کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اور آخری بات نمبر 4، یہ لکھتے جائیں، لہو ملک السماوات والارض پہ 1 لکھیں، ولم یتخذ ولدن 2 لکھیں، ولم یکن لہو شریکن فی الملک نمبر 3 لکھیں، اور نمبر 4 ہے آخری بات، خلق کل شیء، اور ہر چیز کو پیدا فرمایا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، لکھ دیا. اب میں اس کو ذرا کھولوں گا اور آپ ذرا پین اور قلم تیار رکھیں.
अच्छा, ये जो इरशाद फरमाया कि फ़क़द्दरहू तक़दीरा, ये बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, क्या मतलब है तकदीरा का मतलब क्या है? फ़क़द्दरहू तक़दीरा क्या है? अब लिखें ज़रा, तकदीर में क्या आता है। वो जो चीज़ पैदा की है ना, उस पर नंबर एक तो लिखा, पहली बात बनाई है कि उसकी शक्ल व सूरत क्या होगी। नंबर एक शक्ल व सूरत, नंबर दो जिसामत, जिस्म कैसा होगा, सर नंबर ये तीन। किसी ने अपना जो है ना मोबाइल वो किया हुआ है, वो लिख रही है जो भी सिस्टर है उनके कहें कि ये हटाए यहाँ से, हम लोगों को कुछ। जी अब हट गया है। जी सर। अच्छा, पहली चीज शक्ल व सूरत, नंबर दो जसामत, नंबर तीन कुव्वत व इस्तेदाद, कि उसको क्या कुव्वत देनी है, क्या ताकत देनी है, क्या अख्तियार देना है, ये भी फैसला कद तकदीर में है। नंबर चार उसके औसाफ व खसाइस, सर जी कुवत के साथ दूसरा लफ्ज क्या बोला है? जिसामत और इस्तेदाद, इस्तेदाद कैपेबिलिटी उसकी क्या होगी। नंबर चार, चार औसाफ, नंबर पाँच खसाइस, नंबर छः अब काम, नंबर 5 जरा बता देंगे। खसाइस खासियतें। नंबर छः काम और उसका तरीक़ेकार, ये भी उसने लिख दिया है कि इसने दुनिया में क्या काम करना है और उस काम करने का तरीका क्या होगा। नंबर छः काम और तरीक़ेकार। नंबर सात बका की मुद्दत, यानी उसकी दुनियावी ज़िंदगी कितनी होगी, क्योंकि उस अजल यही है कि उसके मौत का वक्त भी उसने मुकर्रर कर दिया और ये पैदा करते वक्त लिख दिया, तकदीर यही है। तो नंबर सात बका की मुद्दत। नंबर आठ उरूज, उरूज व इर्तका की हद, कि उसने कहाँ तक आगे बढ़ना है, उसकी उरूज कहाँ तक होगा, वो भी मुकर्रर है वहाँ से। नंबर नौ तमाम तफसीलात जो उसकी ज़ात से मुताल्लिक हैं। वगैरह लिखने आ गया, अभी पूरा नहीं हुआ, ये नौ तो मैंने लिखवाए हैं ना आपको। अच्छा, अब ये है फ़क़द्दरहू तकदीरा, कि उसकी तकदीर भी लिख दी। तकदीर में ये सारी चीज़ें वगैरह भी और बहुत सारी हैं, ये तो जो मैं आप अच्छी तरह देख सकते हैं वो हमने समझ ली हैं। सर ये भी तो लिखा हुआ है ना, खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा। भाई तो वो सारी वगैरह में आ गई ना। अच्छा, एक बात बताएं कि वो खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा, तो अगर अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है तो फिर उसकी नेकियां करने या बुराई करने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है। सर नेकियां करने से वो बदबख्ती की हट जाती है, जैसे दुआ से अब आप सत्ता। सुने, जब ये किसी को बताएंगे ना, वो फौरन कहेगा कि ये तो फिर मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताएं कि उसको इल्म था अल्लाह ताला को कि वो नेक खुशबख्त उस वक्त होगा जब वो नेकियां करेगा, ये अल्लाह को पता था। और जब वो बुराई बुरी जिंदगी गुजारेगा अल्लाह की नाफरमानियों में, तो वो बदबख्त होगा। तो अल्लाह ताला को ये सब इल्म है उसके का परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, जो वो दुनिया में कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर अल्लाह ने ये लिखा है। और अल्लाह का इल्म इतना ज़बरदस्त है कि उसने उसको पैदा करते वक्त भी उसको पता था कि ये क्या करेगा। अब बात समझ आई है। जी इस जी वजह सर। से कि उसने उसको इख्तियार की कुवत अता कर दी है।
پھر آپ آدھی بات کر رہے ہیں نہیں سر جی، اس قوتیں. کے ساتھ پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ وہ ذرا اس میری بات جی سنیں، آپ اپنی بات کو مت آگے بڑھائیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بالکل بتائیں مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں نیکیوں کے لیے استعمال کرے گا تو خوش بخت ہوگا. اگر وہی صلاحیتیں جو اس کی آزمائش ہے اور جو اللہ نے اسباب اور ذرائع دیے ہیں، اگر وہ برائی کے لیے استعمال کرے گا تو وہ بدبخت لکھا جائے گا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اس تقدیر کے معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھیں. اچھا، اب یہ جو چیز تھی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اب دیکھیں یہ کتنا کمال کی بات ہے. ذرا سوچیں کہ ہر شے کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کی تقدیر بھی لکھ دی. اب تقدیر میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کا یہ سارا تعین اس اللہ نے کیا ہے. یہ تقدیر اس نے لکھی ہے. کتنا زبردست ہے. یہ ہے معرفت. یہ ہے وہ چیزیں جو مجھے اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، آپ کو اپنی اولاد، اپنے دوستوں کو. یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان باللہ کی انتہا ہے. تو یہ بڑی جامع آیت ہے. کوئی سوال؟ اچھا، اب ذرا میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. یہی بات قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کہی ہے. سورہ وہ کون سی؟ عبسہ، قتل الانسان ما اکفرہ من آپ ای شیء پلیز خلق. پلیز سوچ کے بولا کریں، یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں بھی ہے نا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ سمینا. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر اس رب اعلیٰ کی. کون ہے وہ؟ الذی خلق، بالکل وہی الفاظ ہیں، وخلق کل شیء. الذی خلق، پہلے پیدا کیا، فسوی، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. جیسے انسان کو لے لیں کہ اس کے پاؤں کہاں ہونے ہیں، ہاتھ کہاں ہونے ہیں، آنکھیں کہاں ہونی ہیں، ناک کہاں ہونا ہے، سب درست کیا. والذی قدر فہدا، پھر اس نے تقدیر بھی لکھی اور اس کو ہدایت بھی دے دی. مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا دیا، پرندے کے بچے کو اڑنا سکھا دیا، انسان کے بچے کو اس کے والدین کے ذریعے اس کو سب کچھ سکھایا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم اس کو پڑھ کے روز پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ کو، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اس قدرہ کا معنی کتنا وسیع ہے اللہ کے ہاں. نوٹ فرمایا نہیں آپ نے؟ سر جی عبسہ میں بھی تو ہے نا، من نطفۃ فقدرہ، خلقہ من نطفۃ فقدرہ. پلیز ایک بات کو پہلے ڈائجسٹ کر لیں، پھر قدرہ جہاں بھی آئے آپ کو سمجھ آ جائے گا. جلدی مت کیا کریں. میں نے آپ کے سامنے فرقان کی 2 پڑھی، پھر اعلیٰ کی 1 تا 3 پڑھی ہے، تاکہ یہ بات جب اب قرآن میں کہیں ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قدرہ کا مطلب کیا ہے. پہلے اس قدرہ کو پڑھیں، سمجھیں، پوری طرح سمجھیں. تو دیکھا آپ نے کہ یہ دوسری آیت قرآن کی، سورہ فرقان کی کتنی زبردست ہے. پہلی کو تو کل ہم نے پڑھی، اور دوسری کا آج کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ آگے میں تیسری پڑھوں گا تو پھر سوال آپ کا دوسری پر آئے گا، اور وہ جب تک سمجھا نہیں آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اچھا، اب آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ اس آیت 4 کے اندر رب کی معرفت کی انتہا کر دی ہے. میں پھر 4 کو بتا رہا ہوں کہ وہ مالک کائنات، پوری کائنات کا. نمبر 2، اس نے کسی کو، کیونکہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، نقص نہیں ہے، تو اس نے بیٹا کمزوری کی علامت ہے، تو اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. نمبر 3، اس بادشاہی جو کائنات پوری کی بادشاہی ہے،
اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نمبر 4، اس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ اس کے مین پوائنٹس میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آیت 3 پہ جا رہا ہوں۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخُذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ تو تھا نا پہلا حصہ، وَاتَّخُذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ اب ان آلیہ کے بارے میں بتایا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق، چلے پہلے تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ اس کو چھوڑ کر، جس کی 2 آیت میں ساری تفصیلات آ گئی ہیں، اس کو چھوڑ کے لوگوں نے، وہ تنہا الہ ہے کیونکہ اس الہ کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب جن کو انہوں نے الہ بنایا ہے وہ خود مخلوق ہیں۔ پھر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تیسری بات کہ وہ تو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا چوتھی بات وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہندوؤں کے بت ہوں یا معبود ہوں، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا یہودیوں کی نافرمانیوں کی انتہا ہو، جن کو انہوں نے دنیا کے مفادات کو خدا بنا رکھا ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے، اور بت پرستوں کو دیکھیں، سورج پرستوں کو دیکھیں۔ اب ان ساری آیت نمبر 3 کی جو صفات، مطلوبہ صفات ہیں، وہ کس کی ہیں؟ الہ ہونے کے لیے وہ ساری صفات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو کتنے بدبخت ہے انسان کہ اللہ نے اس کو عقل، سمجھ، بوجھ دی، اور وہ ان چیزوں کو جو آیت نمبر 3 میں جو بالکل بے بس ہیں، ان کو اٹھا کے الہ بنا رکھا ہے، جبکہ الہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز کائنات کی، آیات کائنات دیکھ لیں، آپ آیات انفس دیکھ لیں، اپنے اندر جھانکیں، پھر آپ قرآن کو پڑھیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور انہی تینوں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد جن کو شریک کیا ہے، بت ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا قبر والے ہوں، کوئی بھی، اس میں کوئی بھی ایک صفت ایسی نہیں ہے جو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جب آپ کو اور مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہے وہ رب، یہ ہے اس کی صفات، کتنی مضحکہ خیز نظر آتی ہے کہ لوگوں نے جن کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے بت ہوں، چاہے قبر والے ہوں، کوئی بھی ہو، کس قدر وہ مخلوق ہیں۔ کوئی، یہ جو 4 طاقتیں یہاں بیان ہوئی ہیں نا آیت نمبر 3 میں، ان میں ایک بھی نہیں ہے کوئی سوال آیت نمبر 3 کے بارے میں۔ سر جی اس کے بارے میں یہ کہا سکتا ہے کہ یہ مکمل توحید ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ توحید کی بہترین آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید اللہ تعالیٰ کی صفات بے مثال اور لازوال ہیں، انہی کا بیان ہے یہاں۔ اور اس کے تقابل کے لیے بتا دیا کہ دوسرے جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ذرا ان کا حال دیکھ لیں۔ یہی کسوٹی ہے کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بتا دیں، اور مخلوق جن کو اٹھا کے لوگوں نے الہ کے درجے پہ رکھا، ان کی بھی مجبوریاں اور بے کسی اور بے بتا دی ساری اللہ تعالیٰ نے۔ یہ توحید پہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ جو آیت 1 میں بھی توحید ہے، دیکھیں نا، وہاں جو نزل الفرقان، کہ یہ
कसौटी कुरान नाजिल किया, ये उसी की ताकत और कुदरत है। आलम कुल वो है। तो आयत 2 हो, ये तौहीद है, और आयत 3 में शुरका जो हैं वो कितने बेबस हैं वो बयान किया। बात क्लियर हो गई? जी ये सर जी, अल्लाह ताला ने जी अपनी तमाम सिफात बयान करके फिर नीचे ये बता दिया कि तुम किधर बहक गए हो, कि सारी सिफात का मालिक तो मैं हूँ, और मुझे बेशक, छोड़ के तो तुम इन वलियों पीरों और इन लोगों के पीछे पड़ गए हो जो कुछ बेशक। कर ही नहीं सकते। यानी ये मखलूक हैं और आपने इनको खालिक का दर्जा दे दिया है। कितने जाहिल हो तुम। जी जजाकल्ला। अच्छा, अब जरा आयत नंबर 5 में आए ना, अगर पिछली आयत को समझ लेना तो अगली आयत बड़ी आसान हो जाती है। अब जब कुरान पढ़ने वालों ने, अब आपको कुरान पता है कि अल्लाह की किताब और कायनात में वो किताब जो सिर्फ और सिर्फ हिदायत के लिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, क़यामत तक के लिए। अब दलील इनके पास कोई नहीं है, मुनकरीन के पास। तो ये क्या कहते हैं? वकालू, तो ये मुनकर कहते हैं असातीरुल अव्वलीन अक्ततबाहा। सर जी 4 नंबर आयत रह गई है, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आयत नंबर 4। अब सुने, कितनी बड़ी जसारत है जो वो मुनकरीन कर रहे हैं। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने इस कुरान का इनकार किया, कुफर किया, वो कहते हैं इन हाजा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु, ये तो बिल्कुल एक मन घड़त झूठ है जो इस शख्स ने घड़ लिया है। बोला किसके बारे में कह रहे हैं? नबी हजूर करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम अच्छा, कुरान के बारे हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसी शख्स को जब कुरान पे तो उसको ये कह रहे हैं, लेकिन इसी शख्स को क्या कहते हैं? 40 साल जब नबूवत से पहले उनके दरमियान रहे हैं तो अल सादिक अल अमीन। अमीन, हाँ, सादिक और अल अमीन। सादिक और अमीन को। अब बदबख्ती की इंतहा देखें, उसी शख्स को जो पूरे उस अरब मक्के में मशहूर है, उसको कहते हैं ये जो है इसने झूठ कर लिया है। जरा खुद तजाद देखें, आप इनकी अपनी बातों के अंदर कितना तजाद है। उस शख्स को कह रहे हैं कि इसने तो एक झूठ घड़ लिया है, और इस पहली बात। दूसरी बात, वआनहु अलैहि कौमुन आखिरून, और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। ये इल्ज़ाम अलग है। अब आप मुझे ज़रा बताएं, देखें सीरत को पढ़ेंगे ना तो बात समझ आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले बचपन लड़कपन में बकरियां चराईं, उसके बाद अपने चचा के साथ गए अपना कारोबार के लिए। बुहैरा राब ने कहा, उसने पहचान लिया, उसने कहा इसको वापस भेजें वरना यहूद इसको कत्ल करा देंगे आगे शाम में जब जाएंगे। तो उनको एक एक पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दूसरा जो भी उन्होंने मिले हैं जिससे कारोबार के हवाले से सारी मालूमात उनके पास हैं, और कोई एक बंदा उनको नहीं मिला। देखें ना, उनकी मुलाकात हुई है यहूदियों और ईसाइयों से जब बाहर गए हैं कारोबार के लिए। दोनों गुमराह थे। और कुरान कैसा कलाम है, आप पढ़ चुके हैं पिछली आयत नंबर 1 में, फुरकान है। उस फुरकान को ये कहना कि ये झूठ है और इसने घड़ लिया है, इसकी हकानियत इतनी है कि जिस बंदे ने, आज भी काफिर जब उसको पढ़ते हैं और तासुब से पाक होते हैं तो फौरन ईमान ले आते हैं। आपके सामने मिसालें हैं। इस कुरान पर अमल किया मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने तो उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। इस कुरान पर अमल किया फ़लस्तीन के मुजाहिदों ने, उन्होंने दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया। नेतन हाउ जो थे, उनका ख्याल था कि ये इतने हेल्पलेस हैं, बकौल नेतन हाउ के, कि ये एक हफ्ते की मार है हमारी, 1 साल से जायद
وہ اپنا ایک قیدی بھی نہیں چھڑا سکے، اور آج وہ قیدی جو ہیں وہ انہی کی ٹرمز اور کنڈیشن پر جن کو انہوں نے کمزور ترین سمجھا ان پہ چھوٹ رہے ہیں۔ آنے والا وقت بڑا سخت ہوگا۔ وہی نیتن ہاؤ سب سے پہلے اس سے ٹام، وہ پریزیڈنٹ، امریکہ کا پریزیڈنٹ مل رہا ہے، اور کسی پہلی شخصیت جو باہر کی ہے وہ نیتن ہاؤ ہے جو اس سے مل رہا ہے۔ مسلمانوں کو بڑی مایوسیاں ہوں گی جو یہ اس سے امریکن پریزیڈنٹ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں نا۔ امیدوں کا مرکز کون ہونا چاہیے بھلا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ۔ کیا خوب آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ کتنے مسلمانوں کا ایمان آج برباد ہے کہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ مخلوق ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ہو، اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہو، یہ بدبخت جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے سامنے بے بس ہیں۔ لہذا کتنی بڑی بات ہے کہ اس نبی کو جس کو وہ جانتے ہیں، اس کا 40 سالہ دور ان کے بالکل سامنے ہے، جس کی بنیاد پر نبوت سے پہلے وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ کہا، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ، کس کو؟ قرآن کو کہہ رہے ہیں، اور خود قرآن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اور کیا بکواس کرتے ہیں؟ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اچھا، اب اس کا قرآن نے جواب کیا دیا ہے، ذرا بتائیں مجھے۔ دیکھیں نا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے پھر کیا جواب دیا ہے قرآن میں اس کا؟ سر یہ پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ ڈاکٹر صاحبہ سوچ کے بولا کریں خدا کے لیے، یہ تو آپ کے اور میرے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ کبھی آپ سوچا کریں، اللہ نے کہا ایک اس کی پہلے شرط لگائی کہ ایک اس جیسی کتاب لے آؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بلا لو اپنے سارے ساتھیوں کو۔ پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ، اور جب پہلے قرآن نہیں لا سکے، پھر 10 صورتیں نہیں لا، پھر کہا ایک صورت لے آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری پارے میں کئی صورتیں ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو 3 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ آج تک، قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے یہ تو کوئی بندہ ان 3 آیتوں جیسی ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا جا سکا، حالانکہ وہ زبان میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا جواب اس حوالے سے کہ اگر تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہے تو ایک اس جیسی ایک صورت بھی تو لے کے آؤ۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، خود قرآن کہتا ہے، آیت نمبر 4 کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ یہ جو گھڑا ہے نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اس قرآن کو جو دنیا اور آخرت کی ضمانت ہے، جو اس پر ایمان لا کر عمل کرے، بھلائی کی، کامیابی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضمانت قرار دیا ہے، اور اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بارے میں؟ صرف یہی نہیں، آپ یہ دیکھیں جو سر یہ جو جی قومن آخرون ہے اور ان کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے،
سر اس میں اس کی ذرا وضاحت کر دیں. کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کافروں نے یہ کہا تھا کہ کچھ اور لوگوں نے مدد کی ہے. اب کافر یہ تو بتا ہی نہیں سکے کہ کس نے مدد کی ہے. کیوں؟ انہوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا اسکیم بنائی تھی. باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر کاروبار، سارا کچھ اس میں کوئی، جن لوگوں سے وہ ملے ہیں، میں نے آپ کو صاف بتایا ہے، یہود سفر میں گئے، ان سے نصارہ سے دونوں گمراہ تھے. ان کو بالکل پتہ تھا یہ سب ان کے جھوٹ گھڑے ہوئے تھے جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو نا یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، لے آؤ نا ایک صورت. آخر میں جب کہا، اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 5 پر. بالکل اسی 4 ہی کی ایکسٹینشن ہے. وہ کالو، اور کالو میں نے وہ کہتے ہیں، یہاں کافر کہتے ہیں کہ کانٹیکس میں کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین اکتتبہا، پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے. تملا علیہ بکرتم و اصیلا، اور صبح شام لوگوں کو سنائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن بھیجنے والی ہستی جو پوری تفصیلات آپ کو آیت نمبر 2 میں اس کی صفات پتہ سامنے آ گئی، اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گویا اس کی بھیجی ہوئی کتاب جو ہے وہ ایک تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس نے گھڑ کے صبح شام لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں. کتنی بڑی توہین ہے قرآن کی، کس قدر جھوٹ ہے یہ کہ ایک طرف تو وہ کتاب پر عمل کرنے والا خود اور اس کے پیروکار مکے میں جو صحابی اور صحابیات ہیں ان کی سیرت اور کردار دیکھ لیں، اور ان لوگوں کا جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ کفار، ان کی بدبختیاں اور ان کی گمراہیاں دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ آئے گا کہ یہ سارا پروپیگنڈا قریش کی طرف سے ہے، اور اس قرآن جو آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اس پر خاک ڈالنے کی کوشش ہے. یہ ہے آیت نمبر 5 کا مفہوم. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور بتائیں. اب جو کافروں نے اوپر 4 اور 5 میں قرآن پر جھوٹے اعتراضات کیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دو ان کو. کیا؟ قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے نبی ان کو بتاؤ اس کتاب کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے ہر راز سے واقف ہے. تم جو 4 اور 5 میں جھوٹ بک رہے ہو نا، ایک کتاب کے ذرا حقیقت سمجھو کہ نازل کرنے والا، اس کے علم، اس کی ساری بھید جو ہیں کائنات، سیکرٹس جو ہیں کائنات کے، وہ سب جانتا ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا، وہی سمجھتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمائے. اچھا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور الرحیم. آیت 6 کا آخری حصہ، بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. یہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں. اگر یہ اپنے کفر سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، غفور، مغفرت کرنے والا ہے. نہیں، یہ آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن ادھوری بات کی ہے.
मतलब गफूर, उन लोगों को भी अल्लाह मोहलत देता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर वो इस किताब पर ईमान लाएं, जो किताब उस हस्ती ने नाजिल की है जो हर राज से वाकिफ है कायनात के, तो अगर ये उसको पर ईमान ले आए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह गफूर रहीम होगा, वरना अल्लाह गफूर रहीम नहीं होगा। और उसने तो अपनी तरफ से किताब भेज के इंसानों पर अपनी हुज्जत पूरी कर दी। अब इंसान अगर अपनी इस किताब के पर ईमान लाकर अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह उसके लिए गफूर रहीम नहीं होगा। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, इस किताब को बरहक मानकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो ये अल्लाह ताला की मोहलत और अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने इन गुमराह इंसानों को मौक़े फराहम किए हैं। ये है आयत नंबर 6 में, इन्नहु कान गफूर रहीमा। सबसे बड़ी उसकी रहमत की निशानी ये है कि उसने तो किताब नाजिल कर दी जो उनकी कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों में गारंटी करती है। कोई बात आयत नंबर 6 के बारे में, बहुत जबरदस्त कुरान की ये आयत, हर आयत ही जबरदस्त है, लेकिन आप यहां देखें कि अल्लाह ताला किस तरह खोल खोल के बयान कर रहा है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, अब आ जाइए। अगर क्लियर है तो आयत नंबर 7 पे आ जाइए। बड़ी जबरदस्त जो नबी, अब कुरान के तो इतराज खत्म हुआ ना, अब इनके इतराज आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जरा गौर से देखें, पिछली सारी जो आयत आपने देखी है ना, कि ये पुराने लोगों के किस्से कहानियां, ये घड़े हुए हैं, फलाना फलाना, ये सारे इतराजात किस पर थे? कुरान पाक पे। कुरान के कुरान ऊपर। पर। कुरान मजीद पर, कुरान पाक पर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ज़रा सोचें, अब ज़रा देखें, उसी नबी हो जिसको वो कहते थे नबूवत से पहले कि ये सादिक भी है, अमीन है, अब कहते हैं। ज़रा देखें, पहला इतराज़ कितना अजीब व गरीब है। वकालू, और ये काफर कहते हैं, मा लिहाजर रसूल, ये कैसा रसूल है, याकुल ताम, खाना खाता है, व यमशी फिल असवाक, और मार्केट में आता जाता है, जूते से चट खा रहा है। अच्छा, अब अगली आयत पढ़ते हैं, आयत का अगले हिस्सा, लौला उनजिला अलैहिम इलैहिम मलक, इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया, फयकून माहू नज़ीरा, उसके साथ रहता और ना मानने वालों को डराता धमकाता। अब अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक, हालिम, हाकिम, खालिक है, उसको के तरीके को तो अब कहते हैं अल्लाह को अगर करना ही था तो पहले तो रसूल ऐसा भेजा कि जो हमारे दरमियान रहता है और बाज़ारों में आता जाता है, गरीब है। देखें ना, इंसानों का एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि ये जो गुमराह कौम इंसान है ना, उस दौर का या आज के दौर का, वो कहता है कि शान तो उनकी है जो देखें गाड़ियों में घूमते हैं, लोग उनके आगे सजदे करते हैं, ये उनको तो ये समझते हैं ये बड़े ही अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। हालांकि अल्लाह ने उनको ये सब कुछ आजमाइश के लिए दिया है, वो तो तकब्बुर में मुब्तला हो गए। तो इनका ख्याल है कि नबी तो होना चाहिए था कोई बड़ा और सिरदार कबीले का, जिसको लोग देख ना पाते और देखने के लिए उनको जतन करने पड़ते। ये कैसा नबी है जो हमारे दरमियान रहता है, बाजारों में आ जा रहा है, खाना खा रहा है। तो कितनी अजीब व गरीब के अल्लाह ताला ने उस, देखें ये रब की शान, देखें उसने उस हस्ती को नबी बना के भेजा जो खुद उनके दरमियान रहता था, जो उसकी सारी इंसानी ज़रूरतें थीं। क्यों? अल्लाह ताला ने हिदायत में बता दिया कि तुम्हें जितनी भी मैंने दुनिया में मालो दौलत दिया है, वो इसलिए कि तुम शुक्र करो। शुक्र ये है कि उनको उस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह ये नबी करके दिखा रहा है। और अगर तुम गरीब हो, तुम्हें
کم دولتیں دی گئی ہیں، کم سہولتیں دی گئی ہیں، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے جس طرح یہ نبی کر رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پہلے قرآن پر اعتراضات تھے، اب اعتراضات آیت نمبر 7 میں کس پہ آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب سارے اعتراض دیکھیں، یہاں پورا بتا دیا گیا۔ پہلے تو آیت 7 میں بتایا کہ یہ اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ خود بھی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، اور نہ کوئی اس کے ساتھ فرشتہ آیا کہ لوگوں کو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹو بچو کہہ کے، اور پھر لوگ متوجہ ہوتے۔ دوسری بات آیت نمبر 8 میں بتائی، او یلقا الیہ کنزن، اور یا پھر اس پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، او تکون لہ جنتن یاکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ اطمینان سے روزی حاصل کرتا۔ اور پھر آخر میں قرآن نے کیا پیاری بات کہی آیت نمبر 8 میں، وقال الظالمون، اور ظالموں نے یہ کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا ظالموں نے کہا کہ کیا تم لوگ ایک سحر زدہ جادو زدہ کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اب آپ دیکھیں، اس سے برا پروپیگنڈا کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو آیت 7 اور 8 میں ان کے مشرکین مکہ نے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مشہورہ کا لفظ ہے نا، اس کو سمجھیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو جادو زدہ ہوتا ہے نا، یا تو اس پر جنوں کا کوئی سایہ ہوتا ہے، یا کسی دشمن نے جادو کر کے اس کو پاگل بنا دیا ہوتا ہے۔ جنوں کا سایہ ہو، یا جادو کے ذریعے پاگل کر دیا گیا ہو، یا تیسری بات کہ کسی دیوی اور دیوتا کی گستاخی پر اس پر کسی دیوی یا دیوتا کی گستاخی کی ہو اور اس کی اس پر مار پڑ گئی ہو۔ تو یہ تینوں معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رجل مسحورہ، کہ یہ شخص جو ہے اس پر یہ جادو زدہ ہے۔ تو تین قسم کی نقائص جو اس معاشرے میں تینوں کا یک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوپ دیے۔ تو یہ تین جو آیت 7 اور 8 پیچھے آیت تھیں قرآن پر اعتراضات، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کا خلاصہ یہاں آ گیا۔ اچھا، اب یہ جو مخالفین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو جن کا اوپر ذکر ہے، ان کی حواس باختی دیکھیں کہ ان کی حواس کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حواس دیے تھے کہ انسان حقیقت کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کے کمنٹ سنیں آیت نمبر 9 میں، انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا غور تو کر، کیف ضربوا لک الامثال، یہ تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں ایسے ہیں، فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں کریں گے، کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی۔ کیوں؟ ٹھکانہ کی بات سوجنے کے لیے تو قرآن تھا، ہدایت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کا احسان تھا۔ اس کو جب انہوں نے اس کے خلاف چل پڑے، جو اللہ نے آزادی دی ہے تاکہ قیامت کے دن پھر بھگتیں گے جہنم کو، تو اس لیے اب اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، یہ تیرے لیے کیسی بدترین مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، ان کو تو کوئی ذرا برابر بھی ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ 10 منٹ کے بعد شروع۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر ایک دفعہ جی تھوڑا سر، سا اور، جزاک اللہ۔ جی کیا بتاؤں؟ یہ جو آپ نے یہ بتایا نا کہ یہ مثال جو ہے نا، دیکھیں نا، مثالیں کیا بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ،
پہلی بات کہتے ہیں کہ کیسا نبی ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں جوتے چٹکا پھر رہا ہے۔ دوسرے میں کہا کہ یہ جو ہے، ہاں، اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہٹو بچوں کی آوازیں لگا کے اس کو بتاتا کہ یہ نبی ہے۔ پھر کہا کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ سب لوگ عزت کرتے اس کی، یہ ان کے خیال کے مطابق۔ اور پھر اسے کہا کہ یہ جادو زدہ ہے۔ یہ ساری وہ اعتراضات ہیں کس کے؟ مشرکین مکہ کے۔ کس کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب جزاک بات اللہ سمجھ آئی خیر۔ کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی کتنی موٹی عقلیں تھی کہ ایک بات دوسری بات سے بھی میچ نہیں کرتی، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب دلیل قرآن کے پاس ہے، دیکھیں نا، قرآن اپنے آپ کو مبین کہتا ہے تو سارے دلائل دیتا ہے کہ اس کو آپ کو بالکل واضح ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو سارے دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن ہی ایسی برحق کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں واضح دلیل دے دیتی ہے۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں دیکھیں کہ کس قدر کنٹرڈکشن ہے، کس قدر ان کے سوالات کے اندر خود کتنی وہ کنٹرڈکشن ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، ہمیں یہ کتاب پڑھنے، سوچنے، سمجھنے کی پوری طرح، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر جی ہمیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اب آگے اللہ تعالیٰ کے جوابات شروع ہو گئے تھے، تو ہم تو ٹائم کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک پروگرام ہے تربیتی، تو میں اس لیے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ، جزاک ٹھیک ہے اللہ۔ سر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بہت ہمت توفیق دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ آمین پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور آمین۔ ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اسی آپ طرح کا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں کہ ہم اسی قرآن پر غور و فکر کر کے اس میسج کو سمجھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت، عقل اور سب چیزیں سجھا دے گا۔ آمین ثم آمین۔